السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یا ایھا الذین آمنوا، مومنین سے محبت بھرا خطاب ہے اللہ رب العزت کا. ایسا محبت بھرا خطاب جو براہ راست مومنین سے ہے، اور یہ ایمان والوں کے لیے بہت بڑے اعزاز اور اکرام کی بات ہے کہ شہنشاہ حقیقی ان سے براہ راست خطاب فرما رہے ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم سے بات کر رہا ہوں. یہ ایسا ہے جیسے ایک وقت کا بادشاہ اپنے خاکروب سے براہ راست بات کرے، جھاڑو دینے والے شخص سے بات کرے، اور اس کے ذمے اگر کوئی کام لگا ہے تو وقت کا بادشاہ یا وہ سینئر آفیسر اپنے جھاڑو دینے والے بندے سے براہ راست بات کرے. حالانکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جتنا جونیئر بندہ ہوتا ہے تو اوپر سے آرڈر پاس کیا جاتا ہے. اپنے وزیر کو، اپنے مشیر کو، اپنے نمائندے سے بات کی جاتی ہے کہ اپنے ماتحت پر یہ آرڈر پاس کرے. لیکن جب سینئر اپنے جونیئر ترین بندہ جو جھاڑو دینے والا بندہ ہے اس سے براہ راست بات کرتا ہے تو وہ جھاڑو دینے والا شخص سارا دن پھولے نہیں سنبھالتا. اس کی خوشی کی انتہا ہوتی ہے کہ میرے سینئر نے آج صبح مجھ سے براہ راست بات کی. مجھے خود انہوں نے بلایا، مجھے آفس بلایا اور مجھ سے کہا کہ بھئی یہ صفائی اس طرح کرنی ہے. مجھے سینئر نے بڑی عزت دی ہے. وہ پھر گھر میں بھی بتاتا ہے، دوستوں کو بھی بتاتا ہے کہ ہمارے سینئر آفیسر آئے اور انہوں نے مجھ سے براہ راست بات کی. میرے عزیز دوستوں ذرا تصور کیجیے، یہاں تو پھر بھی دونوں بندے ہیں، دونوں انسان ہیں، بہت ساری نسبتیں ہیں. یہ بھی کھاتا ہے، ادھر جونیئر بھی کھاتا ہے، اس کے ساتھ بھی انسانی عوارض ہے، اس کے ساتھ بھی انسانی عوارض ہے. لیکن اللہ رب العزت کا اور ہماری تو آپس میں نسبت ہی کوئی نہیں. اللہ تو جسم سے ماورا ہے، اللہ تو خالق ہے، ہم تو اس کے بنائے ہوئے مخلوق ہیں، تو اس کے بندے ہیں. یہاں تو نسبت ہی کوئی نہیں. نسبت نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت اگر کلام پاک میں ایمان والوں کو براہ راست خطاب کرے تو یہ ایک مومن بندے کے لیے بہت بڑے اعزاز اور اکرام کی بات ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہودیوں سے تورات میں ایک مرتبہ خطاب کیا کہ او یہود، ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، وہ پھولے نہیں سما گئے. پوری دنیا کے انسانوں سے کہتے پھرتے رہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سے براہ راست خطاب کیا، ہمیں براہ راست مخاطب کیا، ہمیں اے یہود کے پکارا ہے. اور اتنی خوش فہمی میں اور اتنی غلط فہمی میں اس سے مبتلا ہو گئے، انہوں نے خود کو نحن ابناء اللہ کہنا شروع کر دی. ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور ہم تو اللہ کے بڑے محبوب لوگ ہیں. بھائی کیوں اللہ کے بیٹے ہو، کیوں اللہ کے محبوب ہو؟ اللہ نے آپ دیکھے تو صحیح، اللہ نے ہم سے براہ راست خطاب کیا ہے. اور خود کے بارے میں یہ بھی کہنے لگے لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی، کوئی بھول چوٹ ہوئی بھی ہے تو ضابطے کے مطابق اگر ہمیں سزا دینے بھی ہوئی تو وہ چند ایام کی ہوگی. ہم تو اللہ کے بڑے محبوب لوگ ہیں، ہم تو پکے جنتی ہیں. تصور کیجیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مومنین سے یہ براہ راست خطاب 88 مرتبہ کیا ہے.
88 مرتبہ اللہ رب العزت نے مومنین کو براہ راست خطاب کی کہ اے ایمان والو تم سے بات کر رہا ہوں، اے ایمان والو تم سے بات کر رہا ہوں۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم اللہ کے کلام کی تلاوت کرو اور جہاں جہاں یہ جملہ پاؤ یا ایھا الذین آمنوا تو سنبھل کر بیٹھ جاؤ اور اپنی مکمل توجہ اس آیت کریمہ پہ کرو۔ اللہ رب العزت مجھ سے بات کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کیا کہنا چاہ رہے ہیں مجھ سے۔ اب ذرا ہم خود اپنے گریبان میں جھانکیں، جب بھی اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں کبھی ہم نے یہ غور کیا ہے کہ ہم جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں اللہ رب العزت ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہماری سوچ اور فکر کہیں اور ہوتی ہے، زبان کی تلاوت کہیں اور جاری ہوتی ہے، ہمارے ذہن میں ہمارے فکر میں ہمارے فکر تدبر میں کوئی نسبت اور کوئی جوڑ ہی نہیں ہوتا۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ کا کلام کی تلاوت کرے اور یہ جملہ پاؤ تو ادب کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اپنی توجہ کو مرکوز رکھو، اس کے معنی پر اس کی مفاہیم پر ذرا فکر کرو، ادب کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو تم پر میں نے روزے فرض کر دیے۔ اب اتنی بات کافی تھی اللہ رب العزت کی جانب سے کہ اے ایمان والو میں نے تم پر روزے فرض کر دیے، جملہ پورا ہو گیا، بات پوری ہو گئی ہے، اب مزید کسی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ لیکن روزہ فرض کر دیا اس سے ایک معنی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم پر کوئی پابندی لگا دی ہے کہ تم نے کھانا نہیں ہے۔ روزے فرض کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کھانا نہیں ہے، تم نے پینا نہیں ہے، تمہیں اپنی جائز خواہشات کی تکمیل اپنے لیے سے نہیں کرنی ہے، پابندی لگا دی ہے۔ اور دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کسی پہ پابندی لگتی ہے تو وہ اگلے بندے کے بارے میں یہی سمجھتا ہے کہ اگلا ناراض ہے مجھ سے۔ دنیا میں جب کوئی بڑا ملک والا ناراض ہوتا ہے چھوٹے ملک والوں پر تو اس پہ پابندیاں لگا دیتا ہے۔ یو ایس اے جب ناراض ہوتے ہیں چھوٹے ملکوں پر تو بہت سارے ہم آپ کو فنڈ نہیں دیں گے، ہم آپ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، ہم آپ اقتصادی پابندی لگا دیتے ہیں، معاشی پابندی لگا دیتے ہیں اور بہت سارے پابندی۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ ایون کہ خاوند جب بیوی سے ناراض ہوتے ہیں تو بیوی پہ پابندی لگا دیتے ہیں، تم مجھ سے بات نہیں کرنا، میں تم سے بات نہیں کروں، تم گھر سے باہر نہیں جا سکتے۔ ایون کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم اپنے والدین کے گھر بھی نہیں جا سکتے۔ یہ دنیا کا مزاج ہے، دنیا کا ایک دستور ہے کہ جب ناراض ہوتے تو پابندیاں لگاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا روزے فرض کر دیے۔ تو ایک عام بندے کے ذہن میں غلط فہمی یہ وہم پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے، ہم پہ ناراض ہے، ناراضگی کی وجہ سے اللہ نے کہ تم پر میں یہ پابندی لگا رہا ہوں کہ تم پر روزے میں نے فرض کر دیے۔ لیکن اللہ رب العزت کی شان کریمی پہ قربان جائیے، فوراً کہا کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ معاملہ ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہے، تم کہیں غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہو جانا کہ میں ناراض ہوں تو اس طرح کر رہا ہوں۔ یہ دستور ہے، اس دنیا کا دستور ہے، میری امتوں کا دستور ہے، یہ سلسلہ میں چلاتے ہوئے آ رہا ہوں۔ تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں یہ سلسلہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے، وہ بھی اس طرح روزے رکھتے رہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فوراً جب اللہ کہتے کما کتب علی الذین من قبلکم تو فوراً حضرت مومن کے ذہن میں جو ایک وہم ہوتا ہے، ایک غلط فہمی ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ معاملہ ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو ہمارے فائدے کے لیے۔ لیکن اس امت کے ساتھ روزے کے معاملے کو جتنا منظم اور بہتر بنایا گیا سابقہ امتوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ سابقہ امتوں کے روزے بہت سخت شدید تھے، اس میں شدت تھی۔ داؤد علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ سال کے 6 مہینے مسلسل وہ روزہ رکھتے تھے، 6 مہینے، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار، پورا سال اس طرح گزرتا۔ اب تصور کیجیے اگر امت مسلمہ کے لیے بھی یہی حکم ہوتا کہ روزے رکھیں اور سال بھر کے روزے رہیں، ایک دن چھوڑ کر تم نے افطار کرنا اور ایک دن روزہ، تصور کی کتنا مشکل کام ہوتا ہمارے لیے۔ امت مسلمہ کے ساتھ اللہ نے اتنا بڑا اکرام کیا۔
نصارہ کے بارے میں آتا ہے کہ سال میں 2 مہینے ان پر روزے فرض قرار دیے گئے. یہود کے بارے میں آتا ہے کہ سال میں 40 دن ان کے اوپر روزے فرض قرار دیے گئے تھے. اور ان کے روزے ایسے نہیں کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک. ان کے روزے 24 گھنٹے کے ہوتے. دن کو بھی نہیں کھا سکتے اور رات کو بھی نہیں کھا سکتے. تو صوم داؤدی 6 مہینے، نصارہ 2 مہینے، یہود 40 دن. موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے کوئی دور پر ہم کلامی کے لیے گئے تو 40 دن ان کو روزے رکھنے پڑے، اور ان کی قوم پر بھی 40 دن روزے فرض کر دیے. اللہ نے امت مسلمہ کے لیے اتنی آسانی کر دی کہ روزے 30 دن فرض قرار دیے، اور اس کا جو وقت دورانی ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہود کی مثال ایسی ہے اللہ کے سامنے کہ جیسے ایک مزدور صبح سے فجر سے لے کر ظہر تک مزدوری کرتا ہے، تو اس مزدوری کا جو عوض ہے، اس کی جو مزدوری ہے وہ ایک قیراط ہو. قیراط ایک پیمانے کو کہتے ہیں جس سے قیمتی پتھر اور جواہرات کو ناپا اور تولا جاتا ہے. اور نصارہ کی مثال ایسی ہے جیسے ظہر سے لے کر عصر تک محنت مزدوری کرتا ہے تو اس پر ایک قیراط ہے. امت مسلمہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مزدور عصر سے مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اور اس کا جو عوض اور اجر ہے وہ 2 قیراط ہے. یعنی وقت کا دورانی عمل کرنے کا محنت و مزدوری کا کم، اور اس پر جو اجر ہے وہ دگنا قرار دیا. یہ امت مسلمہ کی خصوصیت ہے. یہود کے لیے دورانیہ محنت کا عمل کرنے کا زیادہ ہے لیکن اجر کم ہے. نصارہ کے لیے محنت کرنے کا دورانیہ زیادہ رکھا گیا ہے، اجر کم ہے. امت محمدیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ دورانیہ بہت کم رکھا گیا ہے لیکن اس پر اجر بہت بڑا رکھا گیا ہے. کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ خاتون اپنے وقت کے نبی کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ میرے جو بچے ہیں، میری اولاد، وہ لڑکپن میں فوت ہو جاتی ہے. میرے لیے کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی دعا کرے کہ میرے بچے لڑکپن میں فوت نہ ہو. یکے بعد دیگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہے. تو اس وقت کے نبی نے پوچھا اس خاتون سے کہ تمہارے بچے کتنے سال کی عمر میں وفات پا جاتے ہیں؟ اس خاتون نے کہا کبھی 100 سال کی عمر میں، کبھی 200 سال کی عمر میں، کبھی 300 سال کی عمر میں. تو اس وقت کے نبی نے کہا کہ آنے والی جو امت ہوگی ان کی تو کل عمر ہی 100 سال سے کم ہوگی، وہ تو 100 سال سے کم کے ہوں گے. اس خاتون نے بڑی ٹھنڈی آہ بھری اور سانس لیا. تو نبی نے پوچھا کہ ٹھنڈی آہ کیوں بھری اور سانس کیوں لیا؟ اس نے کہا کہ اگر اس امت میں پیدا ہوتی تو یہ جتنی عمر ان کو دی جا رہی ہے، یہ ساری عمر تو میں ایک سجدے میں ہی گزار دیتی. یہ ساری عمر میں اپنے ایک سجدے میں گزار دیتی. مجھے یہ بتائیے کہ اتنی کم عمر ہے اس امت کی، کیا وہ شادی بیاہ بھی کریں گے؟ کیا وہ اپنے گھروں کو بھی بنائیں گے؟ تو وقت نبی نے کہا کہ وہ گھروں کو بھی بنائیں گے، وہ شادی بیاہ بھی کریں گے، وہ دنیا کے تمام جو روزمرہ کی زندگی ہے ان کی وہ سب کو کریں گے. انہوں نے کہا کہ اگر میں ہوتی تو میں نہ گھر بناتی نہ شادی بیاہ کرتی، میں تو اپنی ساری وہ زندگی ایک سجدے میں گزار دیتی. میرے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں، صحابہ کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا پچھلے امتیوں کا. نوح علیہ السلام کی زندگی 900 سال سے اوپر کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن پچھلے امت اپنی جب عبادات کو لے کر آئیں گی تو کچھ امتیں ہوں گی کہ 500 سال 600 سال کی صرف عبادت ہوگی ان کی. بعض امت آئیں گے 500 سال کی عبادت اٹھا کر لائیں گے، اللہ کے سامنے پیش کریں گے. بعض لوگ 200 سال 600 سال 300 سال ایک سال مکمل صرف عبادت کے ہوں گے. تو صحابہ کو بڑا تعجب بھی ہوا اور غمگین بھی ہوئے کہ ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارے تو عمریں ہی اتنی نہیں ہیں. ان کی کرم
ان کے دکھ اور تکلف کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کی جو سورہ قدر کی یہ آیتیں اتاری، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کہ بے شک اس لیلۃ القدر کی رات میں ہم نے اللہ کے کلام کو اتارا، اور یہ لیلۃ القدر رات اے امت محمدی تمہیں دے رہا ہوں، یہ ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے۔ یہ ایک رات اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو گویا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے اپنے حق میں اس نے جنت کے پروانے جاری کر دیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے ساتھ اللہ رب العزت کا معاملہ خیر کا ہے۔ اگر اس امت کے ساتھ اللہ رب العزت کا معاملہ خیر کا نہ ہوتا تو اسے رمضان کا مہینہ نہ دیتے، اسے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہ سورت نہ دیتے۔ علی فرماتے کہ میں جب رمضان کے مہینے پر غور کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کی جانب سے امت کے لیے بخشوانے کے بہانوں پر جب غور کرتا ہوں، یہاں مومنین سے حکم ہوتا ہے کہ روزہ رکھو، وہاں اللہ رب العزت بڑے بڑے شیاطین کو، فرشتوں کو حکم دیتے کہ ان شیاطین کو جکڑ دو، ان کو بیڑیاں ڈال دو تاکہ میرے مومنین بندوں کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ ان کے جھگڑنے کے باوجود بھی اگر ہم اپنے روزے خراب کرتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارا نفس کتنا ببھر چکا ہے، کتنا بگڑ چکا ہے، نفس امارہ ہماری کتنی بگڑ چکی ہے۔ تو اللہ رب العزت تو خیر کا معاملہ کر رہے ہیں امت کے ساتھ، بڑے بڑے شیاطین جھگڑ چکے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتے ہیں جب مومن روزہ رکھتا ہے تو اللہ حکم دیتا ہے پانی میں مچھلیوں کو کہ ان مومنین کے لیے مغفرت کی دعائیں کیجیے، ہواؤں میں پرندوں کو حکم ملتا ہے ان مومنین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کیجیے، دلوں میں چونٹیوں کو حکم ملتا ہے کہ ان مومنین کے لیے جتنے روزہ دار ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کیجیے۔ ادھر ہم نے روزہ رکھا ہے، ادھر پرندے بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، چونٹی بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، اور سمندروں میں مچھلی بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا مومن کے ساتھ خیر کا معاملہ ہی تو اور کیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں للصائم فرحتان فرحۃ عند افطار وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ روزدار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک یہ کہ جب وہ افطاری کے وقت دسترخوان پہ بیٹھتا ہے تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے اس کی خوشی کا، سارا سال یہ نعمتیں کھاتا ہے، اتنی کیفیت اور سرور اس کو نہیں ملتا جتنا کہ دسترخوان پر جب وہ افطاری کے وقت بیٹھتا ہے، ایک عجیب کیفیت اور سرور ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اور آخرت میں اللہ رب العزت سے ملاقات کی جو جھلک ہے وہ ہلکی سی اللہ دنیا میں دکھاتا ہے۔ اصل خوشی تو کر اللہ رب العزت سے ملاقات کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق دے، اور رمضان کی جو باقی ماندہ گھڑیاں رہ گئی ہے ہم ان کو توڑ توڑ کر خرچ کریں، ہماری کوئی گھڑی ضائع نہ ہو، ذکر کریں، فکر کریں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے گویا کہ بلینک چیک دے دیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے افطاری کا وقت ہوتا ہے اور مومن بندہ اللہ رب العزت سے جو دعا مانگتا ہے حدیث کے مطابق اللہ اسے عنایت دیتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ہمیں خالی چیک مل چکے ہیں۔ اب جتنے دن گزر گئے وہ اگر اللہ سے ہم نے نہیں مانگا، دعائیں نہیں کی، تو گویا کہ ہم نے ضائع کر دیے۔ ابھی خالی چیک ہمارے پاس پڑے ہوئے، اپنی مرضی کے اماؤنٹ لے کے اتنے ہی ٹرانسفر ہوں گے آپ کے اکاؤنٹ میں۔ تو اللہ سے من مانی جائز خواہشات کی دعائیں کریں، یہ قبولیت کی گھڑی ہے، یہ ساعتیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔